بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد بقدر حسنہ و جمالہ یا وارث حق وارث۔ ناظرین اکرام، حضرت حاجی حافظ وارث علی شاہ صاحب نے ارشاد فرمایا کہ محبت ہمارا عین مشرب ہے۔ اسی محبت کے بارے میں ایک پروانہ جمال وارث کے تاثرات آپ کے سامنے گوش گزار کریں گے۔ کتاب حوالہ ہے مشکوٰۃ الحقانیہ۔ وہ سارے ادارے ہیں جائے فساد، جو پیدا کرے دل میں بغض و عناد۔ جسے بغض ذاتی ہو شیطان ہے، نہ دین اس کا باقی نہ ایمان ہے۔ وہ مومن نہیں جس میں چاہت نہیں، رسول اور امت کی الفت نہیں جس میں حب خدا اور رسول۔ نہ ہوگی کبھی اس کی اطاعت قبول، نبی کی محبت کا رشتہ جو ٹوٹا، خدا کی محبت کا دامن بھی چھوٹا۔ خدا و نبی اور امت کی الفت ہے ملزوم و لازم یہ تینوں کی چاہت۔ اہم ہے ہر ایک یوں تو حکم شریعت، مگر ان میں افضل ترین درد امت۔ ادا ہو اگر درد امت کی سنت، تو ثابت ہو اپنے نبی سے محبت۔ جو شمع رسالت کا پروانہ ہے، وہ امت کا بھی ان کی دیوانہ ہے۔ یہ فرقوں کے جھگڑوں کو چھوڑو خدارا، یہ نفرت کے ایوان توڑ دو خدارا۔ محبت ہی دی ہے محبت ہی ایمان، یہی روح سنت یہی روح قرآن۔ یہی ہے حقیقت میں راہ نجات، یہی ہے مرد مومن کی کائنات۔ اسی کو تو سل سے ہوگا وفاق، اسی سے چھٹے گا غبار و نفاق۔ محبت اگر دل میں بیدار ہوگی، تو تسخیر عالم نہ دشوار ہوگی۔ یقیناً وہ پائے گا خالق کی رحمت، جسے ہوگی خلق خدا سے محبت۔ حصول محبت ہی مقصود دین ہے، جو خالی ہے الفت سے ناجی نہیں ہے۔ دعا یہ ہے خورشید کہ میرے مولا، محبت کی نعمت عطا کر خدایا۔ حسد اور کینے کو دل سے مٹا دے، محبت سے ٹوٹے دلوں کو ملا دے۔ اسی طرح سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ حقیقت عشق کے متعلق جو حضور انور کے ارشادات ہیں، ان سے واضح ہوتا ہے کہ فی الواقع اس منزل میں ثابت قدم رہنا ہر شخص کا کام نہیں ہے۔ چنانچہ ارشاد وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کہ عاشقی ایک ملامت ہے، انسان دین و دنیا سے گزر جاتا ہے اور فراق میں مر جاتا ہے۔ اسی فراق میں تو مزہ ہے، ورنہ پھر کچھ بھی نہیں۔ معشوق کا ترسانا اور حجاب و عتاب کرنا ہی رحم و فضل ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ اور یہ بھی فرمایا کہ معرفت اور چیز ہے، جسے خدا تعالیٰ عطا کرے وہی معرفت تک پہنچ سکتا ہے۔ معرفت بخشنے کا اجارہ خدا تعالیٰ کے پاس ہے۔ چنانچہ اسی طرح اور بھی مزید فرماتے کہ عاشق کون ہے؟ ہونے کو تو ہزاروں عاشق دم بھرتے ہیں، مگر فی الواقعہ جو عاشق کہلائے جانے کا مستحق ہے، اس میں کیا صفات عاشقی ہونا ضروری ہے؟ چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں جس نے جان کو قربان نہ کیا وہ عاشق نہیں۔ لیلا کے ہزاروں اور یوسف کے لاکھوں چاہنے والے تھے، مگر یہ مجنوں اور زلیخا ہی کا حصہ تھا، پس جس کا حصہ ہوتا ہے وہی پاتا ہے۔ ایک اور موقع پر سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ علم اور چیز ہے، عشق اور چیز ہے۔ جہاں عشق آ جائے وہاں علم و عقل کا کام نہیں رہتا۔ عشق حقیقی ہے، انسان کو کیا ملتا ہے، اس میں کن دشواریوں سے سابقہ پڑتا ہے، اس پر نہایت مختصر الفاظ میں ارشاد فرماتے ہیں۔ عشق میں ترک ہی ترک ہے، ترک دنیا، ترک عقبی، ترک مولا، ترک اور آپ اپنا اور ایک فراق ہے۔ حضور انور کے ایک اشعار سے یہ مسئلہ حل ہوتا ہے کہ عاشق و معشوق میں کوئی تفاوت نہیں رہتا، وہ حقیقتاً اپنا ہی فراق ہوتا ہے، جس سے عاشق کو کام پڑتا ہے۔ اسی طرح سرکار وارث پاک فرماتے ہیں کہ خیال میں صورت معشوق کی نقش کرنا چاہیے، جو صورت نقش ہوگی وہی بعد از مرگ بھی قائم رہتی ہے، بلکہ اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوتا ہے۔ عاشق جس خیال میں مرتا ہے اسی خیال میں وہ دوبارہ اٹھتا ہے، بلکہ کثرت جذب عشق میں خود ہی وہ ہو جاتا ہے۔ جس کو عشق محبت نہیں، وہ اس کو کچھ نہیں سمجھ آ سکتا اور وہ نہ رائے حق پر چل سکتا ہے۔ عشق الہی کی خاص کیفیتیں ہیں، ہر شخص کا کام نہیں جو ان کا متحمل ہو سکے۔ چنانچہ عشق کی رفتار کو حضور انور مختصر طور پر ارشاد فرماتے ہیں کہ عشق کی الٹی چال ہے، جس کو پیار کرتا ہے اس کو جلاتا ہے، جس کو پیار نہیں کرتا اس کی باگ ڈھیلی چھوڑ دیتا ہے۔ اسی طرح سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ عشق سے متعلق مزید اور
ارشادات فرماتے ہیں کہ عاشقان الہی کی یہی شان ہوتی ہے کہ وہ کسی چیز کو نظر غیر سے نہیں دیکھے، ان کو ہر ایک چیز میں جلوہ معشوق نظر آتا ہے۔ چنانچہ حضور پر نور صلی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ مذہب عشق میں کفر اسلام ہے۔ اس کے مطابق ایک دوسرا ارشاد بھی حضور انور کا ہے جو یہ ہے، محبت میں کفر اسلام سے غرض نہیں، اس میں شریعت کو کچھ دخل نہیں۔ اسی طرح ایک اور ارشاد آپ فرماتے ہیں کہ عاشق اپنے معشوق کی جو تعریف کرے وہ سب درست ہے، وہ گناہ گار نہیں، نہ اس پر عذاب و ثواب ہے۔ لیلا اور مجنوں یا بدیس دوسرا وہ آنکھ نہیں پا سکتا۔ اسی طرح سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عاشق ہونا اتنا آسان نہیں ہے۔ جب عشق میں امیدیں اور خواہشیں سب مٹ جاتی ہیں، کوئی بات کسی غرض پر مبنی نہیں ہوتی۔ چنانچہ اشارہ فرماتے ہیں کہ عاشق کا دین اور دنیا دونوں خراب۔ ارشادات مدرجہ صدر کے علاوہ حضور کی زبان سے وقتاً فوقتاً عشق کے بارے میں جو جملے سرزد ہوئے وہ آپ کے سامنے گوش گزار کرتے ہیں۔ عشق ایسا مقام ہے جو کسب سے حاصل نہیں ہوتا، عشق میں انتظام نہیں ہوتا، عاشق کا مرید بے ایمان نہیں مرتا۔ عاشق وہ ہے جس کی ایک سانس بھی یاد مطلوب سے خالی نہ جائے۔ محبت میں ادب و بے ادبی کا فرق نہیں ہے، عاشق کو خدا معشوق کی صورت میں ملتا ہے۔ سرکار وارث پاک مزید عشق سے متعلق جو فکرے ادا فرماتے تھے وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ عاشق کو خدا معشوق کی صورت میں ملتا ہے۔ محبت وہ چیز ہے جس کی کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتا۔ محبت ہے تو ہم ہزار کوس پر بھی تمہارے ساتھ ہیں۔ محبت میں بے ادبی بھی عین ادب ہے۔ محبت عین ایمان ہے۔ فقیر کم مشاق زیادہ ہوتے ہیں چونکہ منزل عشق سخت دشوار و گزار ہے، اس لیے طالب اس راستے کو کم پسند فرماتے ہیں۔ جو ہم سے محبت کرے ہمارا ہے، منزل عشق میں خلافت نہیں ہوتی۔ اسی طرح سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس کو سب شیطان کہتے ہیں اس راہ میں دوست بن جاتا ہے، دشمنی نہیں کر سکتا۔ محبت میں انتظام نہیں، جہاں محبت نہیں وہاں انتظام ہے۔ عاشق کے مرید کا انجام خراب نہیں ہوتا۔ عاشق کے خیال پر دین و دنیا کا انتظام ہے۔ اگر عاشق کی زبان سے کوئی بات غلط نکل جائے تو اس کو بھی خدا سچ کر دیتا ہے۔ عاشق کا گوشت درندوں پر حرام ہے اور اس پر نہ سانپ کا زہر اثر کر سکتا ہے اور نہ شیر کھا سکتا ہے۔ اور سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ محبت کرو، کسب سے کچھ نہیں ہوتا، محبت ہے تو سب کچھ ہے، محبت نہیں تو کچھ نہیں۔ اور اسی طرح سرکار وارث پاک مزید عشق سے متعلق جو ہے وہ کیا ارشادات مزید آپ کے سامنے گوش گزار کریں گے آئندہ کی ویڈیوز میں۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ آج کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا کہ کس طرح سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ سے عشق اور محبت کے بارے میں سرکار وارث پاک کی کیا تعلیمات ہے اور کس طرح اس پر عمل درآمد کرنا چاہیے، اور جو مزید معلوماتی ویڈیوز بھی ہم آپ تک پہنچائیں گے۔ تو جو سلسلہ رکا ہوا تھا ویڈیوز کا انشاءاللہ وہ دوبارہ شروع ہو گیا ہے، تو یہ معلومات دوسروں تک بھی پہنچائیں اور سلسلہ وارثی آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ویورز، مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے سلسلہ وارثی آفیشیل کو سبسکرائب، لائک اور کمنٹ کرنا مت بھولیے۔